عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک بھیجا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، پروانہ شمع رسالت، حامی سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، اب کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ اپنے دن بھر کے معمولات میں سے کچھ وقت نکال کر، کچھ وقت مختص کر کے، مخصوص کر کے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھا کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکات ہمیں دونوں جہانوں میں ملیں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سلسلہ اچھی بری عادتیں اس میں حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے وعدہ پورا کریں، وعدہ پورا کریں۔ وعدہ کیا ہے؟ علامہ جرجانی فرماتے ہیں کہ وعدہ لغوی معنی یہ ہے کہ ہر حال میں کسی بات کی حفاظت کرنا، ہر صورت میں، ہر حال میں کسی بات کی حفاظت کرنا، یہ وعدہ ہے۔ اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایسی پختہ بات کہ جس کی پاسداری اور حفاظت ضروری ہو، یہ ہے وعدہ۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک میں وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے، اور احادیث ہماری اس حوالے سے رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 34، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، ترجمہ کنز ایمان، اور عہد پورا کرو، بے شک عہد سے سوال ہونا ہے۔ یعنی وعدہ پورا کرو کہ تمہارے وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس وعدے کے بارے میں تم سے سوال ہوگا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، آیت مبارکہ میں وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا گیا کہ جو وعدہ کیا ہے وعدہ پورا کریں۔ وعدہ 2 طرح کا ہے، ایک وعدہ ہے اللہ کے ساتھ، بندوں کے ساتھ۔ عہد سے مراد یہ ہے کہ ہر جائز امر جس میں عہد کر لیا جائے اسے تکمیل تک پہنچایا جائے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، وعدہ پورا کرنے کے حوالے سے آج ہمارا حال یہ ہے کہ وعدہ پورا نہیں کیا جاتا، وعدہ توڑ دیا جاتا ہے، وعدہ خلافی کی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہمیں عہد پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وعدہ جو پورا کرتے ہیں، عہد پورا کرتے ہیں، ان کی شان اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں بیان فرماتا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے، الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، ترجمہ کنز ایمان، وہ جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں قول باندھ کر، یعنی وعدہ کر کے پھرتے نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی شان کو بیان فرماتا ہے جو لوگ وعدہ کرتے ہیں اور پھر وعدہ کر کے پورا کرتے ہیں، اس سے پھرتے نہیں۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو لوگ وعدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں
اور پھر یہ عہد جو کر لیا اور اس کو پورا کر دیا، ان کی شان کتنی بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ان کو جنت الفردوس میں جانے کی خوشخبریاں اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وعدہ پورا کرنے والوں کی شان کچھ اس طرح بیان فرماتا ہے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ صدر الافاضل مولانا محمد مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں کہ وہ امانتیں چاہے اللہ کی ہوں یا مخلوق کی، وہ وعدے چاہے خالق کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، ہر صورت میں وفا لازم ہے، ہر صورت میں وعدے کی پاسداری لازم ہے، ہر صورت میں وعدے کا پورا کرنا لازم ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس قدر خوش نصیب ہیں وہ اشخاص کہ جو وعدہ نبھاتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں۔ اگر کوئی یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ وعدہ پورا کر سکے تو اسے پہلے ہی غور کر لینا چاہیے کہ آج میں اور آپ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ مجھ سے کوئی وعدہ خلافی نہ کرے۔ میٹھے محترم اسلامی بھائیوں، جس کے ساتھ آپ عہد کر رہے ہیں، جس کے ساتھ آپ وعدہ کر رہے ہیں، جس کو آپ بلا رہے ہیں، جس کو آپ وقت دے رہے ہیں اور جس کے ساتھ آپ عہد کر رہے ہیں، اس کی بھی خواہش یہی ہے کہ کوئی میرے ساتھ عہد خلافی، وعدہ خلافی نہ کرے۔ اس لیے ہمیں احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ محلب بن ابی سفرہ نے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی، بڑی پیاری نصیحت ہے، کہا کہ بیٹا وعدہ کرنے میں تحمل کرو، جب وعدہ کرنے لگو تو اس میں تحمل کرو، ٹھہر جاؤ، ایک دم وعدہ نہیں کرو، بلکہ وعدہ کرنے میں کچھ وقفہ کرو، توقف کرو۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ وعدہ کرنا آسان ہے لیکن اس کی پاسداری کرنا، اس کو پورا کرنا یہ مشکل ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے جو نصیحت ارشاد فرمائی ہے، فرمایا تم کسی سے ایسا وعدہ نہ کرو جسے پورا نہ کر سکو، ورنہ تمہارے اور اس کے درمیان بغض پیدا ہو جائے گا۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، وعدے کی پابندی کے متعلق ہم سن رہے تھے۔ وعدہ پورا کرنا ہم پر لازم ہے، مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وعدہ پورا کرے، کہ بروز قیامت اس وعدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو آپ نے عہد کیا ہے اس کی پاسداری کی ہے یا نہیں کی، وعدہ پورا کیا ہے یا وعدے کو توڑ دیا ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں، یعنی تم میں سے بہترین وہ ہیں۔ کون؟ میرے حضور فرماتے ہیں کہ جو وعدہ پورا کرنے والے ہیں اور اطاعت گزار ہیں، وعدہ پورا کرنے والے ہیں اور اطاعت گزار ہیں، یہ تمہارے بہترین لوگ ہیں۔ اور پھر فرمایا بے شک اللہ گمنام اور پرہیزگار لوگوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیو، کتنی مبارک حدیث مبارکہ ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، ہمیں ارشاد فرما رہے ہیں۔ کتنی پیاری حدیث مبارکہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ فرمایا کہ جو گمنام ہیں اور پرہیزگار ہیں وہ اللہ کو پسند ہے۔ اور بہترین لوگ کون ہیں؟ فرمایا کہ تمہارے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جو وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور اطاعت گزاری کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کی زندگیاں ہم دیکھیں تو قدم قدم پر ہمارے اسلاف بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا سہل بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے کسی شخص سے وعدہ فرمایا کہ فلاں جگہ پر ملیں گے۔ وہ شخص نے وعدہ کیا اور وہ چلا گیا۔ جب وہ گھر گیا تو بھول گیا کہ اس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے، اللہ کے نبی سے وعدہ کیا تھا، وہ بھول گیا۔ یہاں تک کہ شام ہو گئی لیکن وہ شخص واپس نہیں آیا، اور پھر رات بھی بیت چکی، رات بھی گزر چکی لیکن وہ شخص واپس نہیں آیا۔ اسی اسنا میں اگلا دن چڑھ جاتا ہے، اس شخص کو یاد آیا تو وہ شخص وہاں پر پہنچا، دیکھا کہ اللہ کے نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔
اس شخص نے پوچھا حضرت آپ گئے نہیں؟ کہا نہیں گیا، اگر تم نہ آتے، جب تک تم نہ آتے میں یہیں پر کھڑا تمہارا انتظار کرتا رہتا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو صادق کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس وصف کو قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 16 سورہ مریم کی آیت نمبر 54 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ترجمہ کنز الایمان، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا، غیب کی خبریں بتاتا۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی نظر میں وعدے کی کس قدر اہمیت ہے کہ وعدے کی پاسداری، وعدے کا پورا کرنا آپ علیہ السلام کی نظر میں بھی اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جن پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم امتی ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس پاسداری کی تکمیل اس احسن انداز میں فرمائی، اللہ اکبر، لوگ ہش ہش کر اٹھتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو الحمصہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اعلان نبوت سے پہلے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے ہیں کہ میں نے کچھ سامان خریدا تو کچھ رقم باقی رہ گئی، تو میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں مقام پر میں یہ لے کر حاضر ہوتا ہوں۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا اور میں بھول گیا، جہاں تک کہ ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، 3 دن بیت جانے کے بعد جب مجھے تیسرے دن یاد آیا تو میں وہ رقم لے کر جب وہاں پر دوڑا ہوا پہنچا کہ میں جا کر دیکھوں تو صحیح کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کو میں نے کچھ رقم دینی تھی، کہیں ایسا تو نہیں میرا انتظار کر رہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے دیکھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے ہیں۔ ابو حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا، اور نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے شخص تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، اے شخص تو نے مجھے تکلیف میں ڈال دیا، اور اگر تو واپس نہ آتا تو میں تمہارا انتظار کرتا رہتا، میں 3 دن سے تمہارا یہاں پر کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جس آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے ہیں، جس محبوب کے ہم امتی ہیں، جس محبوب کے ہم ماننے والے ہیں، جن کے گیت گاتے ہیں، اس محبوب کی شان کا عالم تو دیکھیے۔ 3 دن تک میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر کھڑے ہیں اور اس شخص کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کرنا ہے، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ نور ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ آج میں اور آپ حضور کے امتی ہیں، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں باندھا ہے۔ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک دامن عطا کر دیا ہے۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیں جو جس سے محبت کرتا ہے، اس کی بات کو مانتا ہے، اس کی اداؤں کو اپناتا ہے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، میں اور آپ دعوی محبت کرتے ہیں۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، کس قدر ضرورت ہے کہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عمل کو اپنائیں، اور پھر میرے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اس چیز کی پاسداری کا حکم ارشاد فرماتے ہیں کہ وعدے کو پورا کیا جائے۔ میرا اللہ، میرا رب، میرا خالق، میرا مالک ہمیں اس چیز کا حکم ارشاد فرماتا ہے۔ تو یہ کس قدر اہم بات ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے، خالق کے ساتھ عہد ہو یا اپنے مسلمان بھائیوں سے عہد ہو، ہر دو صورت میں اس کی پاسداری کریں۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ علیہ احیاء العلوم میں ایک بہت پیارا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما کی جب وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے رفقا کو قریب بلایا اور کہا کہ ایک قریش کے شخص نے مجھ سے میری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، تو میں نے مبہم سا ایک
عہد کر دیا تھا۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بخدا میں نہیں چاہتا کہ میں اللہ کے حضور نفاق کی تیسری نشانی یعنی وعدہ خلافی کے ساتھ ملاقات کروں۔ کہا میں یہ نہیں چاہتا، بلکہ میں تم سب کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اپنی بیٹی کا اس قریشی لڑکے کے ساتھ نکاح کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، تو یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار رہا ہے، اور جو لوگ وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور جو اپنے بچوں کو وعدے کی پاسداری کا بچپن ہی سے بتا دیتے ہیں، اس کے ثمرات، اس کے نتائج کس قدر احسن ہمارے معاشرے میں سامنے آتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیر دستگیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ سفر فرما رہے تھے تو کچھ ڈاکوؤں نے اس قافلے کو لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو آتا ہے اور آ کر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتا ہے کہ بچے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں میرے پاس 40 درہم ہے جو میری ماں نے میرے کپڑے میں سلائی کر کے رکھ دیے ہیں۔ اس نے سمجھا کہ یہ مذاق کر رہا ہے، تو یوں جب یہ ڈاکو قافلہ لوٹ کر اپنے سردار کے پاس جاتے ہیں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی وہاں پر لے جایا جاتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار پوچھتا ہے اے بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 درہم ہیں۔ کہا کہاں ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 درہم نکال کر سامنے رکھتے ہیں۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے بیٹا لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں اور تو اپنا مال بتا رہا ہے۔ کہا کہ جب میں سفر پر چلا تھا تو میں نے اپنی ماں سے عہد کیا تھا، اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے عہد کی، وعدے کی پاسداری کر رہا ہوں۔ جب یہ ڈاکو نے سنا تو رونے لگ پڑا۔ اس نے کہا یہ کیا بچہ ہے کہ جو اپنی ماں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ میرے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سچ بولا، اپنی ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کیا۔ اس کے نتائج کتنے پیارے سامنے آئے، اس کے ثمرات کتنے خوبصورت سامنے آئے۔ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس نے سارا سامان لیا اور جتنا قافلے والوں سے لوٹا تھا سارا سامان بھی واپس دے دیا اور ساتھ توبہ بھی کر لی۔ آج کے بعد ڈکیتیاں نہیں کریں گے، آج کے بعد لوگوں کا حق نہیں ماریں گے۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بچپن ہی سے بچوں کے ذہن میں یہ ڈال دیا جائے کہ وعدے کی پاسداری کرنی ہے، جب عہد کرو، وعدہ کرو تو اس کو پورا کرنا ہے، تو جب بچپن ہی سے یہ ذہنوں میں راسخ ہو جائے گا تو وہ کسی بھی مشکل مرحلے میں، کسی بھی مشکل میدان میں وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ مشکل مرحلہ ہے، بلکہ وہاں پر وہ یہی دیکھیں گے کہ میں نے عہد کیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہے، لہٰذا ہر صورت میں میں وعدے کو پورا کروں گا۔ نعمان بن منذر نامی عرب کا ایک بادشاہ تھا جس نے سال میں 2 دن مقرر کیے تھے، سال میں 2 دن۔ یہ ایک دن جب یہ پہلے شخص سے ملاقات کرتا تو اسے انعام دیتا، مال و متاع دیتا، اور جب دوسرا دن جو اس نے مقرر کیا تھا اس دن جس شخص سے بھی ملاقات کرتا اس شخص کو قتل کر دیتا۔ ایک شخص جو قبیلہ تئی کا شخص تھا، غریب، نادار، فقر و فاقے والا، یہ روزگار کے سلسلے میں جب باہر نکلا تو اس نے دیکھا اور بادشاہ سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے اس کو بتا دیا کہ میری تمہارے ساتھ اس دن ملاقات ہوئی ہے کہ جس دن میں پہلی ملاقات جس شخص سے کرتا ہوں اس کو قتل کر دیتا ہوں۔ جب اس شخص کو یقین کامل ہو گیا کہ یہ مجھے قتل کر دے گا تو اس نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تو تم نے قتل کرنا ہی ہے، دن کے ابتدائی حصے میں کرو یا آخر کے حصے میں کرو، قتل کرنا ہی ہے۔ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ میں واپس لوٹ کر آؤں گا، میں تاکہ اپنے بچوں کو کچھ دے کر آؤں اور کچھ وصیتیں کر کے واپس آ جاؤں۔ اللہ اکبر۔ میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں مہلت دیتا ہوں، لیکن تم اپنا ضامن کس کو بناؤ گے؟ تمہارا ضامن کون ہوگا؟ اگر تم واپس لوٹ کر نہیں آتے تو تمہارے بدلے اس شخص کو قتل کر دیا جائے۔ اس شخص نے بادشاہ کے ایک مصاحب کی طرف دیکھا، شریک بن عدی کی طرف، اور کہا کیا تم میرا ضامن بنو گے؟ اس نے کہا ہاں میں تمہارا ضامن بنتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا اور اپنے اہل و عیال کی طرف، بچوں کی طرف جب دن ہوا
بادشاہ نے شریک سے کہا شریک دن گزر رہا ہے ابھی تک تیرا بندہ واپس لوٹ کر نہیں آیا. اس نے کہا شام تک کا وقت باقی ہے. اللہ اکبر. جب شام ہو چکی وقت انتہا کو پہنچا کہا شریک تو قتل کے لیے تیار ہو جا اس لیے کہ تیرا بندہ ابھی تک لوٹ کر نہیں آیا. شریک کہتا ہے بادشاہ تھوڑی دیر ٹھہر جا مجھے دور سے کوئی آتا دکھائی دے رہا ہے شاید کہ یہ وہی قبیلہ تئی کا شخص ہو. جب وہ قریب پہنچا تو دیکھا وہی شخص ہے. بادشاہ نے دیکھا تو کچھ دیر کے لیے اس نے اپنے سر کو جھکا لیا. بادشاہ نے اپنے سر کو اٹھایا اور کہا کہ اے قبیلہ تئی کے شخص تو نے وعدے کی پابندی کی انتہا کر دی ہے اور اے شریک تو نے احسان اور مروت کی انتہا کر دی ہے. اور پھر بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا اے قبیلہ تئی کے شخص تجھے کس چیز نے اس بات پر ابھارا کہ تو وعدے کی پاسداری کرے وعدے کو پورا کرے. اس شخص نے کہا کہ یہ میرا دین ہے وعدے کو پورا کرنا میرا دین ہے اور جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتے ان کا دین نہیں ہوتا. بادشاہ نے اس وقت یہ اعلان کیا میں نے تم دونوں کی حالت دے کر میں یہ اعلان کرتا ہوں وعدہ کرتا ہوں کہ جو میں نے قتل کرنے والا دن مقرر کیا تھا آج کے بعد میں اس کو ختم کرتا ہوں. میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ ہے وعدے کی پاسداری کے نتائج وعدے کی پاسداری کے ثمرات. اور جو وعدے کو توڑتے ہیں وعدہ خلافی کرتے ہیں ان کے بارے میں سنیے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں. فرمایا جو کسی مسلمان سے عہد شکنی کرے اس پر اللہ عز و جل فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے اور اس کا کوئی فرض قبول نہیں ہوگا اور نہ ہی اس کا کوئی نفل قبول ہوگا. اللہ اکبر. ایک اور مقام پر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 علامات ہیں. نفاق کی منافق کی 3 علامات ہیں. کیا فرمایا جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے پورا نہ کرے اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں یہ منافقین کی علامت میرے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں آج میں اور آپ یہ عزم کریں یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آج تک اگر کوئی وعدہ خلافی ہوئی ہے تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کریں استغفار بھی کریں اور اپنے مسلمان بھائیوں سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں میں آپ کو دعوت دوں گا کہ جب ہم اچھے لوگوں کے ساتھ وابستہ ہوں گے انشاءاللہ اچھے لوگوں کی صحبت ہمارے اندر ایک مدنی انقلاب برپا کرے گی ہمارے اندر ایک تبدیلی لے کر آئے گی. تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آئیں دعوت اسلامی کے مدنی اور مشک بار ماحول کے ساتھ وابستہ ہوں انشاءاللہ عز و جل. دعوت اسلامی کے اس مشک بار ماحول سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملے گا کہ اپنے مسلمان بھائیوں سے کیے ہوئے وعدوں کی پاسداری کرنی ہے دنیا کو بھی سنوارنا ہے آخرت کو بھی سنوارنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو کر اخلاص ایسا عطا یا الہی کر اخلاص ایسا عطا یا